السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز بزرگوں، نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، الحمدللہ اس رمضان کے دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت اور ہماری گناہوں کی معافی ہمیں طلب کرنا ہے۔ محترم بزرگوں، جیسا کہ گزشتہ سے ہمارے سامنے بار بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت قرآن مجید کی وجہ سے کی، اور ان روزوں کا مقصد تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ وہ صفت چاہتا ہے کہ کم سے کم اگلے سال 11 مہینے تک برقرار رہے۔ اور جیسا گزشتہ بھی ہمارے سامنے بات آ چکی، تقویٰ یہ ایسا عمل ہے کہ فوراً بٹن دبائے لائٹ آ جائے، ایسا نہیں، یہ بتدریج پیدا ہونے والا عمل ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس خلوص ہو، للہیت ہو، نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اللہ سے توفیق طلب کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری عبادات اور دعاؤں کے اندر اور عمل کے اندر تاثیر پیدا کرے۔ یہ تمام چیزیں گزشتہ ہمارے مطالعے میں دروس میں بارہا تھے، تو آج انشاءاللہ چند نکات میں زکوٰۃ کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ 4 مختلف مقامات کی قرآن مجید کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267، جس میں فرمایا گیا، ایمان والوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے، یاد دلاتا ہے، ایمان والوں سے جب وہ خطاب کرتا ہے تو اس کی اہمیت جو ہے بڑھ جاتی ہے، اور صحابہ بہت اٹینٹیو ہوتے اور بات کو بہت غور سے سنتے، اور جو بات، جو حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینا چاہتا ہے وہ فرض کے تقریباً زمرے میں جو ہے وہ بات آ جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ جو فرض ہوئی رمضان کے روزوں کے بعد، یعنی مدینہ میں فرض ہوئی، روزے ہجرت کرنے کے 18 مہینے بعد فرض ہوئی، اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی۔ تو یہاں پر ایمان والوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کہہ رہا ہے کہ اس پاک مال میں سے جو مال تم کماتے ہو، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، بنیادی طور پر مال جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک امانت ہے، ہمارا ذاتی کچھ نہیں ہے، نہ ذاتی ہمارا جسم ہے،
نہ ذاتی ہمارا مال ہے، نہ ذاتی ہماری پراپرٹی ہے۔ جب تک ہماری سانس ہے اس وقت تک ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، میری جائیداد ہے، میری متاع ہے۔ لیکن جیسے ہی ہماری سانس، روح ہماری قبض ہو گئی، ویسے ہی پھر یہ مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق وراثت کا جو ہے تقسیم کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ تو جو بھی اللہ نے ہم کو دیا دراصل ہمارا ذاتی نہیں بلکہ ہمیں عطا کرنا، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے وہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر اس رزق کو، مال کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تقسیم کرتا۔ اس کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ تم ایمان والے ہو، تم بہت پسندیدہ ہو، تم مسلمان ہو، اس کو زیادہ دے، اور وہ غیر ہے، نافرمان ہے، کفر کی روش اختیار کیا ہے، اسے کم دینا، ایسا نہیں۔ وہ اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر یہ تقسیم کرتا ہے، رزق اور مال جو ہے تقسیم کرتا ہے۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہہ رہا ہے جو ہم نے تمہارے لیے، اللہ نے ہم کو یہ کیا، زمین سے نکالا ہے، وہ خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ خرچ کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ پھر دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کے اندر کا ایک چھوٹا سا فقرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ بار بار قرآن مجید میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، بار بار جو ہے تقریباً 82 ٹائمز، 82 دفعہ جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ یعنی اتنی اہمیت جو ہے زکوٰۃ کے متعلق ہم کو قرآن مجید کی روح سے ہم کو ملتی ہے۔ نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے۔ تو نماز کے بعد جو ہے یہ سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے 5 ارکان ہم کو بتائے۔ ایک توحید، کلمہ شہادت، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنے کی تعلیم، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو نماز کے بعد سب سے بڑا رکن اسلام کا جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز کے بعد روزے کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ روزے کے متعلق 4 آیتیں ہم کو ملتی ہیں قرآن مجید کے اندر، 183 سے 185 اور ایک آیت 187، یہ 4 آیتیں ملتی ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے تقریباً 82 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ جو ارکان ہے یہ دین کے ستون ہیں، اسلام کے ستون ہیں، پلرز ہیں، اس کے اوپر دین قائم۔ اور یہ جتنا پلرز، ستون جتنا مضبوط ہوں گے، جتنا یقین، جتنا ایمان، جتنا عمل اس کا جو ہمارے اندر مضبوط ہوگا انفرادی اور اجتماعی طور پر، پھر تو دین کو قائم کرنے میں سہولت ملے گی۔ اگر یہ کمزور ہوں گے ستون تو پھر دین قائم کرنا جو ہے بہت مشکل ہوگا۔ تو حالانکہ روزوں کے تعلق سے صرف ہمیں 4 آیتیں ملتی ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کے تعلق سے زیادہ ملتی ہیں۔ تو دراصل نماز کے بعد روزے کا نام لیا جاتا، اس لیے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ نماز کے بعد روزے کا نمبر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر تیسری آیت میں نے جو آپ کے سامنے یہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں عزیز ہے، جس سے تم کو محبت ہے۔ یہ بڑی معروف آیت ہے، 4 پارے کی شروعات بلکہ اسی سے ہوتی ہے، جس میں نیکی کی تعریف کی گئی۔ نیکی کی تعریف یہ ہے کہ جو تم کو مال کے علاوہ بھی جو تم کو عزیز ہے، تم اس چیز کو خرچ کرو۔
اور جب تک تم اس کو یہ نہیں کریں گے تب تک جو ہے اس نیکی کے مقام کو پہنچ نہیں سکیں گے۔ چوتھی آیت پھر میں نے آپ کے سامنے آیت میں بلکہ فقرہ ہے، سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ جواب دو قُولُوا الْعَفْوَ، یعنی پوچھتے ہیں کہ تم سے کیا خرچ کریں، اللہ کی راہ میں تم سے کیا خرچ کریں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ تم خرچ کر دو۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، اسلام نے مال کے تعلق سے، خرچ کے تعلق سے، یعنی انفاق کے تعلق سے بہت بہترین جو ہے وجوہات ہم کو دی ہے، بہت بہترین فکر ہم کو دیا ہے۔ یعنی دیکھیے چھوٹا سا فقرہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا فرمایا، جب پوچھا گیا کیا خرچ کریں، تو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو، یعنی مال جمع کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی بلکہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ مال ہی اصل ہماری بچت ہے، اصل ہماری سیونگ ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہم کو آخرت کے اندر جو ہے ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اور رہا جو مال ہم بچا بچا کر رکھتے ہیں یا ہم جائیداد وغیرہ زمینات وغیرہ کے اندر یہ کرتے ہیں، وہ تو یہیں پر رہنے والا ہے، اور یہ وہ مال ہے جو ہمارے ساتھ جانے والا نہیں، بلکہ یہ وہ مال ہے جو ہمارے وارثوں کو جائے گا، اور وہ وارث بھی اگر نیک ہو، صالح ہو، سمجھتے ہو دین کو اور دین کے احکام کو، تو برابر تقسیم کر کے وراثت کے قانون سے لیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد وارثوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے، زیادتی اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور فساد دیکھنے میں واقعات آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک انچ ایک بالش بھر بھی اگر زمین ناحق اپنے قبضے میں کیا تو خوب سمجھ لو کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا۔ تو اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم خرچ کرو، تم جمع مت کرو بلکہ تم خرچ کرو، لیکن اس خرچ کے اندر بھی اعتدال بھی ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ تم ایک دم پورا خرچ کر پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے بیٹھو، ایسی بھی تعلیم نہیں، بلکہ جو ضرورت تمہاری ہے کچھ وقت کے لیے وہ ضرورت کا رکھ کر تم جو وہ خرچ کرو، خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ 82 مرتبہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال جمع کیا ہی نہیں اپنی زندگی میں کہ وہ زکوٰۃ نکال سکے۔ آپ جو ہے زکوٰۃ نہیں دیا کریں کیونکہ اتنا مال جمع ہی نہیں کیا کہ زکوٰۃ دے سکے۔ 8.5 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی جو بھی ہو، وہ آپ نے اتنا کبھی جمع ہی نہیں کیا۔ پھر ایک اور چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرچ کا اور جمع نہیں رکھنے کی یہ سوچ، یہ فکر اتنی شدت کے ساتھ ہوتی تھی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اقامت بولی گئی، اقامت ہونے کے باوجود بھی آپ نے کہا کہ رکو، نماز کو رکوایا، گھر گئے، اور جانے کے بعد جو ہے کچھ مال تھا، سونے کی کچھ یہ تھی، تو آپ نے اسے تقسیم کر نماز کے لیے آ کے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے ایسا عمل کیا کیا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال میرے پاس رکھا تھا میں نے اسے صدقہ، اسے دے کر خرچ کر کر میں نے نماز کے لیے آیا۔ یعنی آپ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ نماز 5 سے 10 منٹ کی جو ہوتی ہے اس وقت تک کے لیے رکھنا بھی آپ نے گوارا نہیں کیا۔ دیکھیے قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کیسی تعلیمات ہیں، اور اس کی روشنی میں اور ہم تمام اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جیسا بارہا بات ہمارے سامنے آتی ہے، قرآن مجید ہم پڑھیں، عمل کرنے کے لیے پڑھیں، ثواب تو ملے گا۔ پرائمری یہ ہے اللہ تعالیٰ ثواب ہر لفظ کے پیچھے دے گا، 1 ہو 10 گنا ہو، جتنا ہم یہ پڑھیں گے دے گا، لیکن
اصل قرآن سے جو ہم کو سبق لینا ہے وہ ہماری عملی زندگی ہم کیسے گزاریں گے، یہ ہمیں قرآن مجید سے ہمیں سبق لینا ہے، اور قرآن مجید ہدایت کے لیے آیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، خرچ کرنے کے تعلق سے جو اتنی اہمیت، جمع کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے، کتنا بہترین قول ہے ان کا۔ انہوں نے کہا کہ انسان کا دل وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے، اور اگر تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ظاہر ہے جب تمہارا مال آخرت کے لیے جمع ہوگا تو پھر تمہارا دل آخرت کے لیے لگے گا۔ اگر تم اپنا مال دنیا میں جمع کرو گے تو پھر تمہارا دل دنیا کی طرف لگے گا۔ کتنی بہترین بات ہے، کتنی چھوٹی سی بات اور کتنی اہم بات ہے۔ تو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، اور وہ واقعہ بھی ہم بارہا ہمارے سامنے یاد آتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ سے کہا کہ جو ہے ایک دمبے کا کچھ گوشت، آپ نے کہا کہ جو ہے یہ محلے میں تقسیم کر دو، تو انہوں نے کافی جو ہے اس کے اندر پورا کا پورا تقسیم کر دیا، سوائے ایک ران کے، یا سوائے تھوڑا سا گوشت کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھا۔ تو آپ نے آنے کے بعد میں سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، تو تم نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے مال پورا وہ خرچ کر دیا، سوائے ایک ران کے، سوائے ایک گوشت کے میں نے بچا کے رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بچت تو تمہاری وہ ہوئی جو تم نے ضرورت مندوں کے لیے بانٹا۔ اصل یہ تو ہے ہمارے لیے، یہ وہ مال ہے جو ہم کھا کر اسے ختم کر رہے ہیں، لیکن بچت والا مال وہ ہے جو تم نے خرچ کیا، جو تم نے بانٹ دیا۔ یہ ہے وہ تعلیم اسلام ہم کو دیتا ہے۔ تو اس کے آئینے میں ہم تمام اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ پھر اب یہ زکوٰۃ کے معنی ہے پاکی کے اور صفائی کے۔ اپنے مال میں سے ایک حصہ حاجت مندوں کا، مسکینوں کے لیے نکالنے کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا کہ اس طرح آدمی کا مال پاک ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ مال دیا ہوا اللہ کا ہی ہے، یہ میرا ذاتی مال نہیں ہے۔ چاہے میں کہوں میں نے اپنی ذہانت، میں نے اپنے علم، میں نے اپنی محنت، میں نے اپنے نصیب سے کمایا، ایسا نہیں، لیکن اللہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ تم کو تقسیم کیا، یہ دیا، اس کا دیا ہوا مال ہے۔ تو اس مال کے اندر اوروں کا بھی حق ہے، یہ صرف میرا ہی حق نہیں ہے۔ میں ایک کسٹوڈین ہوں، میں ایک ٹرسٹی ہوں اس وقت تک جب تک میری جان ہے۔ تو اس مال جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اس کے اندر ضرورت مندوں، بیواؤں، مسکینوں، ان تمام کا جو ہے حق ہے۔ تو جب یہ چیز جو مال اس کو جو پسند ہے، سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مال سے بہت شدید محبت رکھتے ہو۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر بھی اکثریت انسان کی جو ہے مال سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ محبت ہمیں کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے محبت سب سے زیادہ والدین سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر ہماری محبت اللہ سے ہے۔ اور جب محبت ہماری اللہ سے ہوگی تو پھر اللہ کے قانون پہ عمل پیرا ہونا چاہیے ہم کو۔ تو انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے گراں گزرتا ہے مال خرچ کرنا۔ حالانکہ اللہ ہم سے مطالبہ کتنا کر رہا؟ 2.5% کر رہا ہے، کوئی زیادہ نہیں کر رہا۔ انکم ٹیکس 30% ہے اگر آپ آگے ہائی بریکٹ کے اندر آتے ہیں، کہ جتنا زیادہ کماتے ہیں زیادہ۔ لیکن اسلام نے چاہے کم کماؤ یا تم اس نصاب کے اندر جو بیٹھتے ہو، اور اگر تم جتنا زیادہ بھی کماتے ہو تو انہیں 2.5% تو تم کو کمپلسری ہے۔ یہ وہ حق ہے ان حاجت مندوں کا، ان ضرورت مندوں کا، ان تمام کا۔ اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی دولت میں سے اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے نفس کو بھی پاک کرتا ہے۔ دیکھیے کتنا چین ہے یہ۔ مال اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اپنے نفس سے بھی پاک ہوں گے، مال کی محبت سے بھی آپ ہوئے گی۔ زکوٰۃ دراصل ایک امتحان ہے ہمارے لیے، کیا ہے؟ ایک امتحان ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کر کے
ہر شخص کے اوپر ایک امتحان ڈالا ہے۔ جو شخص بخوشی اپنی ضرورت سے زیادہ مال میں اللہ کا حق نکالتا ہے اور اس کے بندوں میں خرچ کرتا ہے، وہی دراصل اللہ کے کام کا آدمی ہے۔ ہمارے سامنے گزشتہ جمعے کے بیانات کے اندر میں اجتماعیت کے تعلق سے بات آئی۔ یہ بات بھی آئی کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کو الگ الگ تنہا اکیلے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اجتماعیت سے جڑنا چاہیے، کیونکہ اسلام جماعت سے ہے، بغیر جماعت کی اسلام نہیں ہے۔ اب یہ جماعت کیوں ہے، یہ جماعت اجتماعیت کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ان بہت سارے وجوہات کے اندر یہ ہے کہ ہم تو ایک نماز جو بجماعت ادا کرتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کا تعارف ہو، ایک دوسرے کی کیفیت معلوم ہو، ایک دوسرے کی ضرورت حاجت کیسا ہے کیا ہے وہ چیزیں معلوم۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ آج یورپ اور ویسٹ اور امریکہ اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ چرچز کے اندر ایک کونسل ہوتا ہے، پورے محلے کا ڈیٹا ہوتا ہے ان کے پاس، کتنے ممبر ہیں گھر میں، کیا کرتے ہیں، کیا فیملی ہے، پرٹیکولر چرچ سے اٹیچ رہتے ہیں لوگ، اور پھر چرچ بھی ان کے حال چال کو یہ کرتا ہے۔ یہ کس سے لیا؟ اسلام سے لیا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اسلام سے جو ہے بہت ساری چیزیں لی۔ تو اجتماعیت کے ذریعے سے پھر ہمارا کام کیا ہوگا؟ اقامت دین کو قائم کرنے کے لیے ہمیں اجتماعیت سے جڑنا ہے۔ اکیلا آدمی دین قائم نہیں کر سکے گا، اکیلا آدمی برائی کو نہیں روک سکے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ حد کے اندر جو حدیث ہے، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو اگر یہ ہے تو زبان سے بولو، کم ترین درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانو، یہ اتنا کر سکتا۔ لیکن جہاں دین کو قائم کرنے کی بات ہے، اکیلے نماز پڑھ لینا، اکیلے روزہ رکھ لینا، اکیلے کچھ اچھے کام کر لینا، اس سے دین قائم نہیں ہوگا، نہ اللہ کا کلمہ بلند ہوگا، نہ برائی کو ہم مٹا سکیں گے، نہ بھلائی کو پھیلا سکیں گے، نہ قرآن کا پیغام ہم پہنچا سکیں گے، نہ غیر مسلم بھائیوں کے سامنے ہم یہ دعوت کر کوئی کام کرنے سے اللہ یہ کہ ہم ایک سیلفش انڈیویجول ہو جائیں گے، خود غرض ہو جائیں گے۔ حالانکہ سورہ تحریم کے اندر 12 بات سنتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ یہ سورہ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ پسند نہیں کرتا۔ اب جو پھر سورہ عصر کے اندر بھی پہلی 2 آیتیں ایمان اور عمل صالح انفرادی ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہے یہ اجتماعی ہے۔ یہاں پر بھی یہ کیا گیا۔ تو اسلام میں اجتماعیت کی اتنی اہمیت ہے۔ اب یہ جو کام ہوں گے اجتماعی طور پر جو ہے کچھ کر سکیں گے، تنہا اکیلے جو ہے نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے وہ امتحان میں ڈالا انسان، اور وہ اگر جب یہ زکوٰۃ ادا کر کے اگر ان نیک ایمان لانے والے عمل کرنے والوں کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے تو پھر جو ہے بہت سارے کام جو ہے اچھے ہو سکتے ہیں، ادروائز پھر وہ نہیں ہوتے۔ اب ہمارے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ کی مثالیں بار بار آتی ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا اونچا ہے، عشر مبشرہ، پہلے خلیفہ، نیک، صالح، نرم مزاج، قرآن سے اتنا لگاؤ کہ وہ آخری لمحات آخری دنوں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت بی بی عائشہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نماز وہ اتنا خوف ان کے اندر ہے کہ قرآن کو برابر نماز میں جو ہے وہ ادا نہیں کر سکیں گے، وہ پڑھ نہیں سکیں گے۔ ایسی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ساری امت کی نیکی اگر ایک پلڑے میں رکھی جائے اور ابوبکر صدیق کی نیکی ایک پلڑے میں رکھی جائے تو ان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ وہ شخصیت جنگ تبوک کے وقت جب ضرورت پڑتی ہے مال کی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ سوچتے ہیں کہ میں ان کو اس پہ پیچھے کروں خرچ کرنے میں، انفاق میں، تو کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ، تم کیا چھوڑ آئے ہو، کتنا لے کر آئے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں، میں نے آدھا چھوڑایا، آدھا میں نے لے کر آیا۔ اور پھر اس کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ سے کہتے ہیں کہ تم کیا چھوڑ آئے ہو، تو کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کو گھر پر چھوڑا ہے، باقی تمام چیزیں لے کر آئے۔ کیسی شخصیت ہے،
کیسی مثال ہے ہمارے سامنے ہمارے اسلاف کی. یہ مثالیں عزیز ساتھیوں سننے اور سنانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں ان مثالوں کے ذریعے سے سبق لینا ہے اور ان سے ہم کچھ نہ کچھ اشیر ہی کیوں نہ ہو ہم اس سے سبق لے کر اس کے یہ کرنا ہے. پھر وہ پہلو بھی دیکھیے ان کا جب یمن کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. آپ کی خلافت میں یمن کے لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، ایک دم انکار بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نکلتی ہے اس کا خرچ اور اس کا استعمال اس مقام پر ہی ہو، یمن میں ہی ہو، یہ مدینہ مرکز میں نہ جائے. تو جب یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ کو پتہ چلی تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر انہوں نے ایک چندی بھی اگر دی ہے اور اگر اب وہ اس سے انکار کرتے ہیں تو میں ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلوں گا. حالانکہ وہ لوگ کون تھے؟ ایمان والے تھے، عمل کرنے والے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، تمام چیزیں تھیں، لیکن صرف زکوٰۃ نہیں یہ کر زکوٰۃ نہیں بھی نہیں بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یمن کی زکوٰۃ یمن میں ہی استعمال ہو. تو اس پر ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر کوئی نہیں آئے گا تو میں تنہا نکلوں گا اس کے لیے جہاد کے لیے. یعنی یہ وہ سوچ تھی، یہ وہ فکر تھی، یہ وہ اہمیت زکوٰۃ کی. جتنا نماز کی اہمیت ہے اتنا زکوٰۃ نکالنے کی اہمیت ہے. اور اسی لیے ہمیں جو ہے اور اگر زکوٰۃ ٹھیک ہے کچھ حد تک جو لوگ انفرادی طور پر کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا اجتماعی نظام کی ضرورت ہے. اور وہ اجتماعی نظام جب اسلام قائم کیا اللہ کے رسول دیکھیے آپ کتنی دیر سے قائم ہوا، مدینہ میں قائم ہوا. ہاں دوسرے سال میں زکوٰۃ فرض ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ کے خلافت کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ کا دور آیا تو جب لوگ زکوٰۃ نکالتے تھے تو لوگ زکوٰۃ لینے والے موجود نہیں. یہ کیوں سچویشن ہوا؟ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ ہر سال نکالتے ہیں لیکن مانگنے والوں کی لینے والوں کی تعداد ہر سال بڑھتی جاتی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ انفرادی طور پر جو یہ ہو رہا ہے. صحیح اس کا اسٹیمیشن، صحیح اس کا یوٹیلائزیشن، صحیح اس کا مصرف نہیں ہو رہا ہے. اگر اجتماعی طور پر اگر زکوٰۃ نکالی جائے اس ٹائم پہ کیا تھا؟ بیت المال تھا. بیت المال وہ تھا جو پوری اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی سنبھالتے ہوئے وہ کیا کرتا تھا؟ یہاں تک کہ ضرورت مندوں کو پینشن دیتا تھا. آج یہ پینشن کا جو تصور ہے یورپ اور امریکہ اور دوسرے ممالک کے اندر جو اپنے آپ کو ڈیولپ کہتے ہیں یہ اسلام سے لیا ہوا ہے. ان ایمپلائڈ یوتھ کو جو پینشن دیا جاتا ہے یہ اسلام سے لیا ہوا ہے. یہ تو دور کی بات ہے. عمر فاروق رضی اللہ تو کہتے تھے میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی کتا میری ریاست کے اندر جو بھوکا سوئے. کتنا بہترین نظام جو ہے زکوٰۃ کا قائم کیا گیا. آج ہم اتنی تعداد میں ہیں مسلمان اور اتنا ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غربت افلاس کا جو لیول ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، گھٹ رہا نہیں بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور دن بدن نئے نئے کیسز آتے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے نہ نکال رہے ہیں اور نہ صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ تنظیمیں ایسا ہی کر رہے ہیں. تو یہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے غور کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا امتحان ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے اور ہر امت کے لیے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا. ہر امت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی ان کے سورہ انبیاء کے اندر ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہم نے ان کو انسانوں کا پیشوا بنایا. ابراہیم علیہ السلام کے توسل سے دنیا کے 3 بڑے مذہب اس میں سے اسلام، دین اسلام بھی شامل ہے، یہودیت اور نصرانیت بھی اس کے اندر. ہم نے ان کو اس انسانوں کا پیشوا بنایا. وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے، اللہ کے اذن سے اللہ کے بتائے طریقے سے رہنمائی کرتے تھے. ہم نے وہی کے ذریعے سے ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی. یعنی ان کی امت کے اندر بھی نماز کے ساتھ ساتھ جو ہے زکوٰۃ کی بھی ترغیب دی گئی، اس کی بھی تعلیم دی گئی. ہر اس کے اندر ہے. یعنی اس کی اہمیت کتنی ہے اور آگے اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں.
اسی طریقے سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، حکم، آرڈر، ریکویسٹ نہیں، گزارش نہیں، بلکہ حکم دیتے تھے۔ یہ اس کی اہمیت ہے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک برگزیدہ تھے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کے لیے دعا کی، اے اللہ ہمیں اس دنیا کی بھلائی بھی عطا کر اور آخرت کی بھلائی بھی عطا کر۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیتا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنے عذاب میں جسے چاہوں گا گھیر لوں گا، اگرچہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، مگر اس رحمت کو میں انہی لوگوں کے حق میں رکھوں گا جو مجھ سے ڈریں گے، جو آج جو ابھی ہم روزے جو رکھ رہے ہیں تقویٰ کے لیے رکھ رہے ہیں، تقویٰ برائیوں سے بچنے کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میں ان لوگوں کو یہ کروں گا، ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو مجھ سے ڈریں گے، تقویٰ اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ سورہ اعراف میں اس کا 1-2-3 منٹ لے کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ تو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی، جیسے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا ویسے زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں مجھے برکت دی جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے ہدایت فرمائی کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیتا رہو جب تک میں زندہ رہوں۔ اس وقت تک کرنا ہے جب تک ہم زندہ رہیں، کہ اگر ہم نصاب سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سے اس کو چھوٹ ہے۔ ادروائز نماز اور زکوٰۃ کی جتنی اہمیت ہے، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ جو بار بار تذکرہ آ رہا ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ سے چھوٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں اور ہم تمام جو ہے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، جو یہ ہے مال ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو، اس کے اندر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ بقرہ شروعات کی اس ذالک الکتاب سے شروع ہوتی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کو دنیا میں زندگی کا سیدھا راستہ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن مجید کیا ہے؟ ہدایت ہے، سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ کوئی اور کتاب اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا سیدھا بتا، صرف قرآن ہی دعویٰ جس نے بھیجا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو اللہ نے، دیکھیے بار بار قرآن تذکرہ کرتے، ہم نے جو رزق دیا ہے یہ ہماری کمائی نہیں ہے، ہماری محنت، ہماری ہوشیاری، دماغ نہیں، بلکہ اللہ نے جو ہم کو دیا اس میں سے ہم کو خرچ کرنا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور بھائیوں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، حدیثیں بھی ہم کو ملتی ہیں۔ ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر صدقہ فرض کیا گیا جو ان کے مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور ان سے ان کے ضرورت مندوں کو لوٹایا جائے۔ کتنا بہترین نظام ہے یہ! آپ اگر سوچیں گے تو مال امیروں سے لیا جائے گا اور سماج کے ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کتنا، جس طریقے سے ہمارا دل ہے، قلب ہے، جو کیا کرتا ہے، یہ خون جمع کرتا ہے، اور خون جمع کرنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد پورے جسم کے اندر ڈالنا ہے۔ اور یہ زکوٰۃ جو لی جاتی ہے، جو پاک کرنے کی غرض سے مال، بیت المال جو لیتے ہیں، اور پھر اس کو جو ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ضرورت مندوں کا جو سماج ہے، جو بیوہ ہے، مسکین ہے، ان تمام بھی جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیانات میں آتی رہیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ ہم صحیح طریقے سے کیلکولیٹ کر کے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری مال کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ جس مال کی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، پھر اس میں برکت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتا ہے۔ تو بہت سارے فائدے، وہ مال چوری بھی نہیں ہوتا ہے،
اور پھر اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر قیامت آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اس کا زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے اور نکالنے کی توفیق کو عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔